تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی، سبحان، پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی، اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی۔ لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا، یا رسول اللہ، ادھر سے یا رسول اللہ، آپ نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا۔ یہ بھائی بیٹھے یہ مجھے کہیں جی مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے، پورا موڑتے تھے اس کی طرف۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے جی۔ ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کیا، کبھی یوں نہیں کیا، پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے۔ سبحان، زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں کیا، کبھی بلانا پڑا دور آدمی بیٹھا ایسے نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کرتے تھے۔ جب ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا، آپ ایسے کرتے تھے، کبھی ایسے نہیں کیا۔ آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، سب کو عزت دیتے تھے، سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ کوئی آپ سے بات، یہاں جی میں نے آپ سے بات کرنی، آپ ایسے ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے۔ ادھر آ کے بیٹھا ہے یوں ہو جاتے، ادھر بیٹھا یوں ہو جاتے۔ زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چھڑی نہیں ماری۔ حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوگی، تو صحابہ بھاگے۔ ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا، بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، تو آپ نے اس کو ایسے چھڑی ماری، اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، ٹھیک۔ اچھا انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی اور سوٹی کی اثر کرنا ہے، ٹھیک۔ لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کہ ساری رات نیند نہیں آئی، اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئی۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ میں کہا کوئی گل ہو گئی نا، ہوں تو جاونا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیرے اتنے قانون آ جاونا ہے۔ کہ میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا، آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اس لیے بلایا ہے، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں، اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، سبحان اللہ۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے، معافی چاہتا ہوں، یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کر۔ یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لا۔ یہ بتاؤ زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی۔ اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ادا میں ہے، ہر ادا میں ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد وہ آپ کے اخلاق، وہ آپ کے اخلاق، وہ آپ کے اخلاق۔
ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے، آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا، سخاوت بہت بڑا عمل ہے، نماز بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے نبی، اتنی سخاوت نہیں چاہیے، لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں، سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ آپ دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا، اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے۔ تو ہم نے آپ کو 3 بڑے عمل بتائے ہیں۔ آپ نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں، سارا خرچ کر دیا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں۔ تبلیغ میں دکھ درد دکھایا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں۔ لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اللہ تعالیٰ اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ درمیانہ درمیانہ، یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ، تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بھی کھایا کر، کوئی تھوڑی جی اکھ بھی کھایا کر۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہو نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے، یا آپ سارے جو مالدار لوگ ہو، آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادے نال سختی نہ کرو تو کم ہی نہیں دیں گے۔ اور میرا نبی کہتا ہے ان اللہ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لیکن آپ کراچی سے پشاور کیا گلگت تک سفر کیا ہے، سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کے نہ رکھو تو کام نہیں کرتے، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ تو ہمارا سارے دیش کا ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا، جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔